ایک صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے کہ ایک کمپنی کے 30 ممبران ہیں، ہر ماہ 2000 روپے جمع ہوتے ہیں، پھر قرآن اندازی کی جاتی ہے، جس کا نمبر نکلتا ہے اس کو ایک عدد موٹر سائیکل دے دیتے ہیں اور پھر اس سے مزید رقم وصول نہیں کی جاتی، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس بارے میں گزارش ہے کہ اس میں ایک تو یہ وضاحت نہیں ہوئی کہ اگر کوئی شخص درمیان میں چھوڑنا چاہے تو کیا اس کی رقم واپس ملے گی یا ڈوب جائے گی؟ اگر ڈوب جاتی ہے تو یہ قمار جوا ہے اور حرام ہے۔ جوئے کا مطلب یہی ہے کہ مال کو اس طرح داؤ پر لگانا، یا تو زائد مال مل جائے یا سارا ہی ڈوب جائے۔ قرآن اندازی میں نام آنے کے بعد اس ممبر کو موٹر سائیکل تو مل جائے گی، مگر اس سے پوری قیمت وصول نہیں کی جائے گی۔ کسی کو مثلا 2000 میں موٹر سائیکل ملے گا اور اسی ترتیب کے ساتھ کسی کو 4000 میں ملے گا، کسی کو 6 میں، کسی کو 8 میں، کسی کو 10,000 میں ملے گا، حتیٰ کہ آخر تک یہ صورت چلتی رہے گی اور کسی کو وہی موٹر سائیکل 60,000 میں بھی ملے گا۔ تو یہ بھی جوئے ہی کی ایک صورت ہے۔ اور اس میں دوسری خرابی یہ بھی ہے کہ موٹر سائیکل کی یہاں پر قیمت مقرر ہی نہیں ہے، جبکہ بیع کے صحیح اور درست ہونے کے لیے قیمت کا متعین ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی چیز کی قیمت مجہول ہے، یعنی مقرر نہیں کی گئی، تو وہ بیع فاسد ہوتی ہے۔ تو لہٰذا موٹر سائیکل جو آج کل لکی کمیٹی کے ناموں سے یہ کاروبار ہو رہے ہیں، موٹر سائیکلوں کی قیمت متعین نہیں ہوتی۔ بھائی یہ کہہ دیا جاتا ہے جی 2000 مہینے کے دیتے جاؤ، جب تمہارا نام نکل آئے گا جو تمہیں موٹر سائیکل مل جائے گا۔ اب پتہ نہیں دوسرے مہینے نام نکلتا ہے، چوتھے مہینے نکلتا ہے، وہ موٹر سائیکل 10,000 میں نکلتی ہے، 12 میں نکلتی ہے، 16 میں نکلتی ہے، 20 میں نکلتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اس کی قیمت متعین ہی نہیں ہے۔ تو جس چیز کی قیمت متعین نہ ہو، مقرر نہ ہو، وہ بیع فاسد ہوتی ہے۔ لہذا یہ لکی کمیٹی وغیرہ اس طرح کی جو آج کل کمپنیاں نکلی ہوئی ہیں کمیٹیاں، جوئے کے زمرے میں آتی ہیں، یہ حرام ہے۔